تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے کریم نگر 2 ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں سیل فون گم ہو جانے کی شکایت درج کروائی. میڈیا رپورٹس کے مطابق بنڈی سنجے نے ای میل کے ذریعے اپنی شکایت میں کہا کہ 5 اپریل کی رات جس وقت پولیس انہیں گرفتار کرنے ان کے مکان پہنچی تھی اس وقت بی جے پی کارکنوں نے ان کی گرفتاری کی مزاحمت کی تھی، جس کے نتیجے میں دھکم پیل کا واقعہ بھی پیش آیا. اس دوران ان کا فون گم ہو گیا. واضح ہے کہ 10ویں جماعت کے پرچہ سوالات کے افشاں کے معاملے میں پولیس نے بنڈی سنجے کو گرفتار کرتے ہوئے ملزم نمبر 1 بنایا ہے اور ورنگل کمشنر پولیس نے بنڈی سنجے کی سازش قرار دیا تھا اور انہوں نے بنڈی سنجے سے سیل فون حوالے کرنے کی بھی ہدایت دی تھی. تاہم اس وقت بنڈی سنجے نے سیل فون دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس کو ان کا سیل فون لینے کی ضرورت کیا ہے. بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر و تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و اختیار راما راؤ نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کی یوم تاسیس تقریب 27 اپریل کو منعقد ہوگی. تلنگانہ بھون میں منعقد ہونے والی یوم تاسیس تقریب میں چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ پارٹی پرچم کشائی کریں گے. اس کے بعد اجلاس منعقد ہوگا جس میں پارٹی کے 300 اہم قائدین بشمول وزراء، ارکان اسمبلی، پارلیمنٹ، کونسل شرکت کریں گے. اجلاس میں سیاسی قرارداد منظور کیے جائیں گے. طارق راما راؤ نے کہا کہ 25 اپریل کو ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں پارٹی پرچم کشائی کی جائے گی اور اجلاس منعقد ہوں گے. یوم تاسیس تقریب کے بعد ہر سال جلسہ عام منعقد کیا جاتا تھا. اس مرتبہ جلسہ عام 10 اکتوبر کو ورنگل میں منعقد ہوگا. ملک کی بعض ریاستوں میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر ماسک لگانے کو لازمی قرار دیا گیا ہے. مرکزی زیر انتظام علاقے پانڈوچیری کے علاوہ ہریانہ، کیرالہ میں ماسک پہننے کا لزوم عائد کیا گیا ہے. ہریانہ حکومت نے احتیاطی اقدام کے طور پر عوامی مقامات فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیا. ریاستی محکمہ صحت نے عوام سے کورونا کے مطابق رویہ اپنانے کی اپیل کی ہے. کیرالہ میں بھی حاملہ خواتین، بزرگوں اور بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے ماسک کو لازمی قرار دیا گیا. کیرالہ کے وزیر صحت وینا جاٹ نے ریاست میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے انعقاد کے بعد کہا کہ کووڈ سے ہونے والی زیادہ تر اموات 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں اور طرز زندگی کے بیماریوں جیسے ذیابیطس سے مبتلا افراد کی ہے. پانڈوچیری انتظامیہ نے فوری اثر کے ساتھ عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے. ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہاسپٹلز، ہوٹلوں، ریسٹورنٹ، شراب کی دکانوں، تفریحی مقامات، سرکاری دفاتر اور تجارتی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کو لازمی طور پر ماسک لگانا چاہیے. مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے والی کاجل ہندوستانی کو پولیس نے گجرات کے ضلع گر سومناتھ میں گرفتار کر لیا، جس نے مبینہ طور پر رام نومی کے موقع پر نفرت انگیز تقریر کی تھی، جس کی وجہ سے 2 اپریل کو اومنا شہر میں فرقہ وارانہ تصادم ہوا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ کاجل ہندوستانی نے اتوار کی صبح اومنا میں پولیس کے سامنے خود سپرد ہو گئی، جس کے بعد اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا. کاجل ہندوستانی جو اپنے ٹویٹر بایو پر اپنی شناخت کاروباری، تحقیقی، تجزیہ کار، سماجی کارکن، قوم پرست اور ایک فخر ہندوستانی کے طور پر کرتی ہیں اور اس کے 92,000 سے زائد فالوورز ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی وشوا ہندو پریشد کی طرف سے منعقد ہونے والی تقریبات میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کرتی ہے. میسا پیداپلی کی جنرل باڈی میٹنگ ایم بی گارڈن مغلپورہ میں منعقد ہوئی. تفصیلات کے مطابق اس میٹنگ میں ٹی ایس میسا کے صدر افضل محی الدین نے کہا کہ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات میں ہندی پرچے کے افشاں پر سبیجا مدحت نامی ٹیچر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہیں ملازمت سے برطرف کرنا نامناسب اقدام قرار دیا. اس موقع پر مزید تفصیلات بتاتے ہوئے میسا صدر پیداپلی نے کہا کہ ایک شخص درخت پر چڑھ کر دیوار پھلانگ کر پہلی منزل پر موجود کمرے جماعت کی کھڑکی تک پہنچ کر اور چپکے سے پرچے کی تصویر لے کر اسے واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں کو بھیجتا ہے، جبکہ اس کے منظر کو وہاں کے موجود سیکیورٹی اہلکار دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس معاملے میں صرف تفتیش کار انویجیلیٹر کا قصور نہیں تھا، اس کے لیے مذکورہ معاملے میں معلمہ کو بھی ملازمت سے ہٹانا ایک نامناسب اقدام قرار دیا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ حادثاتی طور پر پیش آیا ہے. جماعت اسلامی ہند یاقوت پورہ کے جلد سے غزوہ بدر و فتح مکہ سے جناب محمد اظہر الدین، جناب اقبال حسین، جناب فاروق طاہر کے سیرت افروز خطابات. جماعت اسلامی ہند یاقوت پورہ کے زیر اہتمام ایم جے فنکشن ہال، قدیم عیدگاہ روڈ، مادنا پیٹ پر جلسہ عام بعنوان غزوہ بدر اور فتح مکہ کا انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر جناب محمد اظہر الدین، سیکریٹری شعبہ رابطہ عامہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ غزوہ بدر و فتح مکہ تاریخ اسلام کے 2 اہم ترین واقعات ہیں، جس میں امت مسلمہ کے لیے کئی پہلوؤں سے رہنمائی و سبق موجود ہے. انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر دراصل اسلامی نظریہ، باطل عقیدہ اور شرک کے خلاف جنگ کا نام ہے. جناب محمد اظہر الدین نے کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سالوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر معمولی معاشرے کی بنیاد ڈالی اور امن و انصاف پر مبنی ایسا نظام قائم کیا جو ایماندار، پابند عہد لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا اور خواتین کو معاشرے میں یکساں مقام فراہم کرنے والا تھا.
تھا اور اسلام کی انہی بنیادوں پر قائم نظام و معاشرہ دنیا میں ایک بار پھر امن و انصاف قائم کر سکتا ہے۔ جناب اقبال حسین سابق صدر SIOF انڈیا نے غزوہ بدر کے عنوان پر تفصیلی بصیرت و افروز خطاب کرتے ہوئے واقعات بدر کو جامع انداز میں پیش کیا۔ ملک اور قوم کی ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، ان خیالات کا اظہار رکن اسمبلی نارائن پیٹ جناب SR راجندر ریڈی نے نارائن پیٹ زکوٰۃ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اردو بھون شاتواہنہ کالونی نارائن پیٹ میں منعقدہ تقریب تقسیم اسکالرشپ برائے یتیم طلباء و طالبات پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ضلع ایجوکیشنل آفیسر جناب S لیاقت علی صاحب و دیگر معززین شہر نے شرکت کی۔ اس موقع پر نارائن پیٹ مستقر سے تعلق رکھنے والے 33 یتیم طلباء و طالبات میں ان کے سال بھر کی بقیہ فیس کل 22,04,750 کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اپنے خطاب میں رکن اسمبلی S راجندر ریڈی نے کہا کہ افراد کی مشترکہ کوششوں سے ہی سماج میں غریب افراد کو عزت سے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جا سکتا ہے۔ معاشی طور پر پسماندہ افراد کو نظر انداز کرتے ہوئے کبھی بھی ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بلا تفریق مذہب نارائن پیٹ زکوٰۃ اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اسکالرشپ کی تقسیم قابل تعریف ہے۔ نیشنل میڈیکل کمیشن نے آنے والے تعلیمی سال 2023 اور 24 کے لیے کاماریڈی اور کمرم بھیم آصف آباد میں 2 نئے میڈیکل کالج شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ ملک میں طبی تعلیم کی ریگولیٹری اتھارٹی نے کاماریڈی اور آصف آباد دونوں ہی میں 100 MBBS کے سیٹوں کی منظوری دی ہے۔ مجموعی طور پر ریاستی حکومت 9 میڈیکل کالج بنا رہی ہے اور اس میں سے نیشنل میڈیکل کمیشن نے کل 2 کو منظوری دے دی ہے۔ ریاست کے وزیر صحت T ہریش راؤ نے بتایا کہ آروگیہ تلنگانہ کی حقیقی روح پر عمل کرتے ہوئے حفظان صحت کی سہولیات اب دیہی علاقوں میں بھی مزید مستحکم ہوگی۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک